کے جواب سے محظوظ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، اگر یہاں پر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے وہ کوئی سوال کرنا تو وہ سلپ پر ہمیں دے دیں. فی الحال جو سوالات آئے ہیں ان میں سے منتخب سوالوں کا آپ جواب جناب محترم ذاکر نائک صاحب سے سنیں گے. پہلا سوال ہے، کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے قریب ہے؟ اگر ہے تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب ذاکر صاحب. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین اسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں. سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے. ہمارا رویہ، میں کہتا ہوں کرسچن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے. اسلام ایک واحد دین ہے، واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے. اور ہمارے لیے کمپلسری ہے، فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں. اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے بہت بڑے پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کوئی والد کے ہوئی، ایک معجزہ سے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالی. ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کو روشنی دی اور جو لوگ کو کوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا. مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں. دعوت کی ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی، جیسا میں نے کہا تقریر میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اکثر کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھیے، بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے صاف الفاظ میں، ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. آپ بائبل پوری پڑھ ڈالیے، کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری پوجا کرو، میری عبادت کرو. اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی بھی عیسائی موجود ہے، اگر مجھے بائبل میں سے ایک بھی ورس دکھائے صاف الفاظوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج کرسچن بننے کو تیار ہوں. میں اپنے آپ کو پھانسی پہ لگانے کو تیار ہوں. باقی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں.
میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پوری بائبل پڑھ ڈالیے، کہیں بھی ذکر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر آپ پڑھیں گے بائبل، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد میرے سے زیادہ طاقتور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں میرے والد سب سے زیادہ طاقتور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں اللہ کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 20 میں کیا میں اللہ کی انگلی کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں آیت نمبر 30 میں جو بھی ججمنٹ کرتا ہوں اللہ کے ذریعے کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو بھی میں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں، اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ مسلمان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، ان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. حالانکہ کلیئر الفاظ میں لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، "Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it." اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ او یہودی لوگ، اے اسرائیلی، آپ سنو. عیسیٰ علیہ السلام ایک نصارہ تھے، وہ ایک آدمی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے، اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی. تو اس بائبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے اور اپنے کرامات کے ذریعے اس نے نشانی دکھائی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا ماننا چاہیے، تو انہوں نے کہا، تو لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 29 میں، "شما اسرائیلو ادنى الحين وادنى الخد". یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے اسرائیل، آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو بات مانے. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں، اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلم نہیں پیتے، عیسائی لوگ پیتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8 خنزیر مت کھاؤ. قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ. مسلمان نہیں کھاتے، عیسائی لوگ کھاتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ربا مت لو، انٹرسٹ مت لو. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں لیتے، کرسچن لوگ لیتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے حجاب کے بارے میں، بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لکھا حجاب کے بارے میں، اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے. لیکن بائبل میں ایک درجہ آگے ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے 1 Corinthians میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 6 to 11 میں لکھا گیا ہے، اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو منڈواؤ. کئی حدیث الحمدللہ میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں الحمدللہ. تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے، ان کی کتاب میں حجاب ایسا ہے، ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو، آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا، الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے، مسلمہ تھی
الحمدللہ. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, منہ کھولنا چاہیے, ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے نہیں, تاکہ ہم ان سے دعوت کر سکے. ہدایت کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. لیکن دعوت کے لیے قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے, جیسے ہمارے محدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کیجیے. ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں اور یہاں پر کسی نعرہ بازی کی اجازت نہیں ہے, اور اگر کوئی نعرہ لگے گا تو اسٹیج سے لگے گا. اب دوسرا سوال ہے, کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ذاکر صاحب. سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں, اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھے گا. اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے, وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے. ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے, اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اکثر زیادہ تر تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے. تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں, لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ, آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے, شریعت کو نہ توڑے, لیکن ان کو دعوت دے. میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں, شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں. اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا. لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکو کولا پیوں گا, میں پیپسی پیوں گا. لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے, لوگ تو سمجھیں گے شراب ہی پی رہے نا. تو شرابی کا ساتھ دینا بھی ہم ہے, لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں, آپ نے شراب پینے کا, لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بے شک جائیے. لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لیے مت شراب پیو تو جاؤ ہی مت وہ تہوار میں. میں جاتا ہوں بامبے میں, جتنے کانسولیٹس ہیں نا فورن, ان کے پروگرام ہوتے نیشنل ڈے, تو اکثر ان لوگ اکثر شراب سرو کرتے. پہلے مجھے پتا نہیں تھا, تو جب میں جاتا تھا میں کانسول جنرل سے ڈائریکٹ کہتا ہوں مجھے معاف کرنا, میں معذرت چاہتا ہوں. بولا کیوں؟ کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ میں مذہب میں الاؤڈ نہیں. کھلم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں, یہ شراب حرام ہے اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو سینکڑوں وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے. اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے, ہاں ڈاکٹر یو ویری گڈ ویری نائس, اچھا کر رہے. ڈرتے کیا؟ منسٹر بھی ہوں دو, ڈرنے کا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جب میں شروع کیا تھا, جب میں میڈیکل کالج میں تھا بمبئی میں نائر ہاسپٹل میں, اور جب میں وید یا بھگوت گیتا کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالج میں, کتنے چند تھے, وہ بھاگ جاتے تھے کہ ذاکر ابھی مروائیں ہمیں. اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ, اور الحمدللہ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا. اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو. میرے بہت سے غیر مسلمان دوست ہیں الحمدللہ, ان کو دعوت دیتا ہوں میں, کھلم کھلا دعوت دیتا ہوں. کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے, ہمارا کام ہے ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ذکر کرنا جو تہوار میں, تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا. اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے. تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے, اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سیدھے سادے سوال پوچھنے کا. سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے. مجھے لوگ دسہرہ کے لیے بلاتے, میں بولا کیا ہے دسہرہ؟ نو وہ رام نے اپنے بیوی کو بچایا. بیوی کو بچایا؟ رام کی بیوی؟ ہاں رام کی بیوی ہے. بیوی کو بچایا؟ 12 سال لگے آپ کے بھگوان کو اپنے بیوی کو بچانے. نہیں وہ تو ارے ذاکر جان دے نا, میں کچھ نہیں کہتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ میں اجازت نہیں دیتا ہے.
کہ وہ لوگ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ اس کے خلاف کوئی گالی دے. میں صرف سوال پوچھتا ہوں, یہ کون ہے آپ کا؟ سیدھا سادہ سوال. انوں کی جواب دیتے, انوں کی شرمندہ ہوتے, انوں کی بھاگ جاتے. تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں, آپ کوئی شرک مت کیجیے, ایسا کچھ اس میں کام مت کیجیے جس میں شریعت کے خلاف ہے, لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے, لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دور رہ دی. اب ایک بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے, جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے, جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے. جناب ذاکر صاحب. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے. پہلے ایک چٹکلا پیش کروں گا آپ سامنے جواب دینے کے پہلے. ایک مسلمان بھائی اور ایک سکھ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو. وہ سکھ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں, جب آپ جانور کو مارتے تڑپ تڑپا کے مارتے, مارنے کا تو ایک جھٹکے سے مارو, جانور فنش ختم. آپ لوگ بے درد لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں. اپنا مسلمان بھائی کو جواب سوجانے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب وار کرتے مرد کے بچے آگے سے وار کرتے ہیں, آپ سکھ لوگ بزدل ہے پیچھے سے وار کرتے. جیسا میں نے کہا یہ چٹکلا ہے, یہ صحیح جواب نہیں ہے, یہ چٹکلا تھا. انگلش میں کہتے جسٹ جوک, چٹکلا تھا, صحیح جواب نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم ذبیحہ کرتے ہیں. ذبیحہ کے لیے بہت سے شرائط ہے کہ چھری جس سے ذبیحہ کر رہے وہ تیز ہونا چاہیے, جلدی کیجیے, ایک جانور کے سامنے دوسرے کا ذبیحہ نہیں کرنا چاہیے, بہت سے شرائط ہے. اور مین شرط یہ ہے اب جب ذبیحہ کرتے ہیں تو اس گردن کے ونڈ پائپ سانس کی نلی کو کاٹنے کا, اور ویسلز آف نیک, یہ جتنے بھی ویسلز ہے آرٹریز اینڈ وینز, اس کو کاٹنا چاہیے. لیکن اسپائنل کارڈ, ریڑھ کی ہڈی نا, میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر ہے, میڈیکل ٹرم میں پتا ہے لیکن ان میں نہیں کیا میں نے انگلش میں. اسپائنل کارڈ, یہ ریڑھ کی ہڈی, اسے دھکا نہیں لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسل آف دا نیک کاٹتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی. جب اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے, جھٹکا دیتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی, اس سے جو نرو جا رہی ہے دل کو, ہارٹ کو, قلب کی طرف, وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک رک سکتا ہے, تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائے گا. جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں, ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز وینز اینڈ آرٹریز کاٹتے ہیں, تو اس کے اندر دل ہارٹ پمپ کرے بلڈ کو, کیونکہ دماغ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے. جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون باہر نکل جاتا ہے. تو ہم ذبیحہ کرتے خون باہر نکالنے کے لیے, اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں. خون از اے ویری گڈ میڈیا فار جرمز اینڈ بیکٹیریا. یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراثیم اور جرمز اور بیکٹیریا پیدا ہوتے. تو ہم یہ خون کو جب باہر نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے, کیونکہ ہم میڈیکلی ہائیجینک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, صاف لوگ ہیں, تو کہ جتنے جراثیم بھی باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئی گی. اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ذبیحہ کیا ہوا گوشت جھٹکے کے گوشت سے زیادہ فریش ہوتا ہے, ریمینز فریش فار لانگر ٹائم, زیادہ وقت کے لیے تازہ رہتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذبیحہ کرتے تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے, آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب آپ ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے, وہ رک جاتا ہے. تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں, جانور تڑپتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے, مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے, لیکن درد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے, اسے درد نہیں ہوتا. لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ, یا سٹننگ کہتے ہیں, سٹننگ, اس سے اکثر
जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं और जब हम उनके ज़बह करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बिया हलाल है और झटका हराम है। A non-Muslim friend, Mr. Joseph, has asked a question. Is this right to say that the existence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is narrated in books before his birth, that is Bible, the Torah, the Veda, or other books? What is the basic meaning of his existence? Second question, if the first revelation of Holy Quran is Surah Iqra, then why is it in the last number before the surahs? सवाल अंग्रेजी में था, मैं तर्जुमा करूंगा हिंदी में, उर्दू में इंशाल्लाह। जब अंग्रेजी में लेक्चर होता है तो मैं उर्दू में जवाब नहीं देता हूं। आज उर्दू में लेक्चर है, अंग्रेजी में सवाल है, फिर भी मैं उर्दू में दूंगा इंशाल्लाह जवाब। ब्रदर ने 2 सवाल किए। एक सवाल था कि सूरह इकरा जब पहले नाजिल हुआ था, पहले 5 आयतें, तो वो कुरान मजीद में 96 चैप्टर पे क्यों है? और दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या बाइबल में है, तोरा में है, हिंदू मजहब की किताब में है क्या नहीं? सवाल नंबर 1 कि कुरान मजीद एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, और जब एक इंसान जब लिखता है किताब, और पर्टिकुलर फैशन से लिखता है कि वंस अपॉन अ टाइम, हैंसेल एंड ग्रेटेल, एक दिन ऐसा हुआ, और पूरा सीक्वेंस में जाते हैं। कुरान मजीद इंसान की किताब नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। इसीलिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना कलाम पेश करते हैं तो आप देखेंगे वो सीक्वेंस नहीं है। आप बाइबल पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत में सीक्वेंस है, पहले ये होता है, ये पैदा होता है, फिर वो मरता है, फिर दूसरा, पूरा सीक्वेंस है। कुरान ऐसा नहीं। कुरान का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम का सूरह बकरा में भी है, सूरह अराफ में भी है, लाइन से नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर भागते रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एक मौजिज़ा है। और कुरान एक साथ में लिखी नहीं गई किताब है। कुरान लगभग 23 साल में नाजिल हुई, और कई बार जब कई कुफ्फार या मुश्रिक लोग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो अल्लाह ताला से वही आई और जवाब आया। तो मौके का लिहाज रखते हुए आयत एक के बाद 23 साल में नाजिल हुई। लेकिन अभी हमें अगर पढ़ना चाहिए तो अभी किस ऑर्डर से सबसे ज्यादा फायदा होगा पढ़ने से, वो ऑर्डर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्रील के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। और आज जो मौजूद है सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा। तो जो ऑर्डर आज फायदेमंद होगा उस ऑर्डर से आज मौजूद है। उस वक्त जो सवाल था उस मौके के लिहाज से नाजिल किया गया था। उस वक्त पहली आयत जो नाजिल हुई थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे इबादत करने के अल्लाह ताला की, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आते हैं और कहते हैं इकरा, पढ़ो। तो हमारे नबी फरमाते मां ना बेकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु कहते हैं मां ना बेकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर से वो कहते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिन्हें पैदा किया इंसान को अलका से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते कि वो कह रहे कि मुझे दोहराना चाहिए। तो जो मौके के लिहाज से जो पहली आयत थी वो है, आज सूरह फातिहा से आगे है। सूरह फातिहा हम हर सलाह में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला की पहले चंद आयतों में तारीफ करते हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है आखिरत के दिन का। फिर हम कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। और फिर सारे कुरान मजीद की बाकी जितनी आयतें हैं वो अल्लाह ताला में सीधे राह दिखा रहा है। मौके का लिहाज रखते हुए आयत नाजिल हुई। आज जो बेहतर है उस लिहाज से है, बाकी दिगर मज़ाहिब किताब जैसे नहीं जो आदमी लोग ने लिखी है। दूसरा सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में है, बाइबल में है, क्या तोरा में है, हिंदू किताबों में है। और जैसे मैंने जिक्र किया मेरे तकरीर में, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिबों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दिगर मज़ाहिब की किताबों में।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, मैं सिर्फ वाले दूंगा, डिटेल्स आप कैसेट में सुन सकते। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 उनका जिक्र नाम से है मोहम्मदिन। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में जिक्र है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में कई बाइबल के आयतों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की किताबों में भी है। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 10। उनका जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से लेके 27 तक। उनका जिक्र है सामवेदा में भी, सामवेदा वेदास है उनकी किताब, सामवेदा में भी है। बुक नंबर 2 हिम नंबर 8 वर्स नंबर 6। उनका जिक्र है ऋग्वेदा में भी, उनका जिक्र है अथर्वा वेदा में भी, उनका जिक्र है कुंटब सुक्ता में भी, और सारे हवाले और डेफिनेशंस कोटेशन आपको मिलेंगे मेरे वीडियो कैसेट में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुद्ध मज़हब में भी है, धम्मा पढ़ के अंदर भी है, बुक्स ऑफ ईस्ट में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पारसी स्क्रिप्चर में भी है, ज़ैद अवेस्ता में भी है। सारे डिटेल के लिए आप मेरे वीडियो कैसेट देख सकते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. भाई का सवाल है कि मैंने मेरी तकरीर में चंद सवालात किए जो क्रिश्चियन मिशनरी मुसलमानों से करते हैं, और बहुत से मुसलमान जानना चाहते हैं इसका जवाब क्या है। हमारे दिमाग में भी शुबह पैदा हो गई है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। और अक्सर जब मैं तकरीर करता हूं, मैं तकरीर में जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस इलाके के मुसलमानों को दावा करने में इंटरेस्ट है क्या नहीं। बोलते मुसलमान हां अल्लाह अकबर क्या जवाब है, लेकिन कौन पूछता है ना जवाब क्या है। यहां लोगों में से कितने लोग जवाब जानते हैं? 5 जवाब जानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कम से कम लाख लोग हैं, उससे ज्यादा। कोई भी 5 जब जानता है? यहां 1 2 हाथ दिखे मुझे, 3 है। 3 भाई कहते हैं कि जवाब जानते हैं लाखों में से। 5 हां 5 जवाब जानना मतलब सही जवाब इंपॉर्टेंट है। जवाब देने के लिए बुलाते डांडी गुल। जब छोटी गैदरिंग होती थी मैं पूछता था जवाब क्या है, अभी काफी बड़ा मजमा है मैं तो पूछता था जवाब क्या है। जवाब देना अलग बात है, मुतमईन जवाब देना दूसरी बात है। जवाब तो कोई भी दे सकता है, जवाब देना आसान नहीं, मुतमईन जवाब देना सबसे मजे की बात है। और ये सब जवाब कुरान मजीद में मौजूद है, मेरे वीडियो कैसेट में मौजूद है। मैं मुख्तसर जवाब दूंगा। उनका पहला सवाल था कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते। ये कहना कि कुरान मजीद में लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है बिल्कुल गलत है। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। कुरान में यह लिखा हुआ है कि इंजील अल्लाह का कलाम है, बाइबल नहीं। और प्रेजेंट बाइबल जो क्रिश्चियन लोग के पास है वो इंजील नहीं है। इंजील में हम मानते हैं वो वही थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। हम उस पर ईमान लेके आते, मानते क्या वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन ये बाइबल जो उनके पास आज है वो अल्लाह का कलाम नहीं, वो मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्फाज होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, कुछ अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम के भी होंगे, कुछ तारीख के अल्फाज भी होंगे। अफसोस की बात है कुछ गंदे अल्फाज भी है, पोर्नोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में, पोर्नोग्राफी। और कितने गलतियां हैं, बेशुमार सैकड़ों गलतियां हैं। तो ये गलतियां हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला की किताब में हो सकती। इसीलिए ये कहना कि बाइबल अल्लाह का कलाम बिल्कुल गलत है। हम इंजील में मानते हैं। आज उनके बाइबल में है इंजील मैथ्यू, इंजील लूका,
इंजील यूहन्ना, इंजील मरकस, हम मानते हैं इंजील ईसा में। इंजील ईसा पेश करो और हम देखेंगे वो सही है क्या नहीं। इंजील ईसा उनके पास नहीं है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। व्हाट वी वांट इज गॉस्पेल ऑफ जीसस, पीस बी अपॉन हिम। दूसरा सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में 5 बार आता है, ईसा अलैहि सलाम जिक्र नाम से 25 बार, तो कौन बड़ा? इसका जवाब यह है कि जब भी किसी के बारे में गुफ्तगू होती है, वो शख्स अगर मौजूद है तो मुझे उसे नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि भाई साहब ने सवाल किया है, नाम लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में शुरुआत करने के लिए पहले नाम लेना जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि मैं शेख दीदाद से मुतासिर हुआ, तो शुरू में मुझे शेख दीदाद का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि शेख दीदाद यहां मौजूद नहीं है। जो शख्स यहां मौजूद है मैं कह सकता हूं भाई साहब ने ये सवाल पूछा, भाई साहब ने ये कहा। जो शख्स मौजूद है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना जरूरी नहीं है। जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना फर्ज है। जब कुरान नाजिल हो रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनको सैकड़ों बार कहा गया है या नबी, या रसूल, धी, धाव, सैकड़ों बार, क्योंकि वो मौजूद थे, उनका नाम लेना जरूरी नहीं था। और जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता था, ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, तो उनके बारे में कहने के लिए कभी भी उनका नाम लेना जरूरी पड़ता था। इसीलिए उनका जिक्र नाम से 25 बार ज्यादा है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सैकड़ों बार है। लेकिन फिर भी अगर ईसाई कहेंगे नहीं नहीं आप जो कह रहे मैं उस बात को नहीं मानता हूं, ज्यादा जिक्र है मतलब बड़ा, तो मैं उनसे कहता हूं कि कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 132 बार आता है। तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते। सवाल नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौजूदे किए लेकिन कभी भी मुर्दे में जान नहीं डाले। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली, तो कौन बड़ा? बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 24, फॉर दे शैल अराइज मेनी फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स एंड इफ इट वर पॉसिबल दे शैल डू वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड विल डिसीव द वेरी इलेक्ट। बाइबल में लिखा है कि कई बहुत से सैकड़ों गलत फरेबी ईसाई आएंगे और लोगों को धोखा देंगे, बहुत से निशानियां मौजूदा करेंगे और लोगों को बहकाएंगे। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग मौजूदात करके लोगों को बहकाएंगे। मतलब मौजूदा इज नॉट द टेस्ट, मौजूदा निशानी नहीं कि कौन बड़ा कौन नहीं बड़ा। और कुरान मजीद में भी जिक्र आता है कि जो भी मौजूदा किए जितने भी पैगंबर ने, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किए। वो पैगंबर ने खुद नहीं किए, उनने अल्लाह के जरिए किए। इसीलिए कुरान में आता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, हकीकत अल्लाह ने डाली ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए। तो मेन तारीफ के लायक अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो जितने पैगंबर जो भी मौजूदात किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए। लेकिन ये ईसाई कहेंगे नहीं नहीं उनने मुर्दे में जान डाली तो बड़ा। तो मैं कहता हूं अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन बुलाता मूसा अलैहिस्सलाम को और बहुत से जादूगर लोग आते, वो लकड़ी फेंकते सांप बनती, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लकड़ी फेंकते और असली सांप बन जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली, उनने वेजिटेबल किंगडम लकड़ी को जानवर भी बनाया। सिर्फ जान नहीं डाली, ही चेंज फ्रॉम अ वेजिटेबल किंगडम टू एनिमल किंगडम। वो ज्यादा बड़ा मौजूद है। सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली, मुर्दे में जान डालने के अलावा लकड़ी मतलब झाड़ को जानवर बनाया, सांप बनाया, वो और बड़ा मौजूद है। तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े? तो वो कहेंगे नहीं। और ये कुरान में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी और वो असदा बन गया। चौथा सवाल, क्या ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए?
تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے، واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جن کے لوگوں نے، اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی، ان نے کہا کہ میں خدا تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے، وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کچھ چیز نہیں آئیں گی، کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی، دین اپنا مکمل ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے، وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے، عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو، میں نے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا تو کہ جب واپس سے آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے گاسپل آف میتھیو میں، اس میں کہتے آن دیٹ ڈے when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in our name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا ہم نے آپ کے نام پہ بہت معجزہ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم، آپ یہاں سے نکل جاؤ، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا. آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں، تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں، تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے، والدہ بھی نہیں تھی، کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے، تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو بڑا خدا ہے. انہوں کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے، چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 4، اس کا نام ہے کنگ میلکیسیڈیک، کنگ آف سیلم، جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی، اس کا ختم نہیں تھا، اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپرمین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. There is a question from Mr. John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Sahab wants to re-reply it, so he is welcome. برادر جان نے پھر سے سوال پوچھا، آپ کیوں نہیں بائبل کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تورا اور انجیل اللہ کا کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ ہم قرآن مجید میں 4
اللہ سبحانہ وتعالی کی کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، زبور وہ وہی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل وہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اور قرآن جو آخری وہی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے کرسچن لوگ کے پاس، وہ ہم نہیں مانتے کہ توراہ اور وہ انجیل ہے، کیونکہ یہ پریزنٹ کتاب میں ملاوٹ ہے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بائبل میں کچھ الفاظ اللہ کے کلام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو چیز، جو الفاظ، جو آیتیں بائبل کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، اس الفاظ میں ہمیں کوئی بھی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے ماننے سے کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں، I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، جس میں کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن آپ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکو گے، لیکن جب وہ شخص آئے گا جو میری تعریف کرے گا، وہ شخص آپ کو سب سچائی کہے گا، وہ اپنے آپ سے نہیں کہے گا، جو کچھ وہ سنے گا اپنے رب سے وہ کہے گا، اور وہ میرے بارے میں بھی تعریف کرے گا۔ یہ ذکر ہے آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ الفاظ بائبل کے اللہ کا کلام ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کچھ کام عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں جو ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے زنا کیا اپنے بیٹیوں کے ساتھ، ہم ہرگز نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ایک رات دوسری بیٹی سے زنا کیا۔ تو ہم کہتے نعوذ باللہ، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پیغمبر زنا کر رہے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام اپنی بہو سے زنا کرتے ہیں، ہم مان سکتے ہیں اللہ کا کلام ہے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بائبل مکسچر ہے، دعوت ہے، کچھ اللہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کچھ نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کچھ پورنوگرافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لگائیں گے، سائنس، اس میں کتنے اختلاف ہیں، سینکڑوں اختلاف ہیں، اور سینکڑوں ان سائنٹیفک چیزیں بائبل میں لکھا ہے۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 کہ دنیا چپٹی ہے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے۔ گاسپل آف لوک میں بھی لکھا ہے چیپٹر نمبر 4، بک آف ڈینیل چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 10 میں لکھا ہے کہ دنیا چپٹی ہے، ہم مان نہیں سکتے۔ بائبل میں لکھا ہے ان دا بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 کہ چاند کی خود کی روشنی ہے، ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نہیں۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ چاند کی روشنی کو کہا گیا ہے منیر، مطلب ریفلیکشن، خود کی روشنی نہیں، دوسری کسی چیز کی روشنی کو پھیلا رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں آج سائنس کے ذریعے کہ سورج کی روشنی کو چاند پھیلاتا ہے، خود کی روشنی نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے وجود میں آیا دنیا، اس کے بعد ہے سورج۔ قرآن میں لکھا ہے ساتھ میں ففتقناہما کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور سورج کو بنائے۔ اور سائنس بھی یہ کہتی ہے، بائبل کہتی ہے پہلا ہے دنیا پھر آئے سورج، جو غلط ہے۔ اور اس طریقے سے سینکڑوں ہم سائنٹیفک ایررز، اگر آپ کسی مذہب کو نہیں بھی جانتے، اگر آپ سمپل سائنس جانتے، آپ کہیں گے کیا یہ بائبل اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان بھڑکاتا ہے سانپ کی صورت میں، تو خدا سانپ کو قوس کرتے ہیں، اسے بدعا دیتے کہ سانپ آپ ساری زندگی ریت کھائیں گے۔ ہم جانتے ہیں سانپ ریت کھاتا ہے کبھی؟ بائبل میں لکھا ہے سانپ مٹی کھاتا ہے، ڈسٹ۔ کہاں کدھر لکھا ہے؟ اور بائبل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے لیے وہ پرندے حرام ہیں جس کے 4 پاؤں ہیں،
آپ کوئی بھی پرندے کے 4 پاؤں جانتے؟ سب پرندے کے 2 پاؤں ہوتے، پرندے کے 4 پاؤں ہوتے، تو وہ پرندے جس کے 4 پاؤں حرام ہے. تو بائبل کو یہ نہیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر وہ اللہ کا کام ہے کہ پتہ نہیں کہ پرندے کے 2 پاؤں ہیں 4 پاؤں نہیں. ایسے کئی سینکڑوں چیزیں بائبل میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی گھر کو لیپریسی کوڑ ہو جاتی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک پرندہ لینا چاہیے، پرندے کو کاٹنا چاہیے، اس کا خون لینا چاہیے اور خون کو 7 بار گھر میں چھڑکنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ خون جرمز اور بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے، خون کیسا صاف کر سکتا ہے؟ تو ایسے کئی کانٹرڈکشنز ہے بائبل میں، سائنٹیفک ایررز ہے، سینکڑوں. میں نے لیکچر دیا ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. ایک میرا مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، جس نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن مجید میں 30 سائنٹیفک غلطیاں ہیں، کتاب لکھی تھی، اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلمان نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل سے مجھے بلاوا آیا تھا امریکہ، تو میں شکاگو گیا تھا اور الحمدللہ وہاں ہر اس کے سوال کا جواب دیا، کہا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں. اور جب میں نے 38 ٹائم کم تھا 38 غلطی پیش کی سائنٹیفک بائبل میں، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور یہ مناظرہ موجود ہے ویڈیو کیسٹ پہ، اس کا ٹائٹل ہے، موضوع ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. اور یہ ولیم کیمبل امریکن ہے، سفید چمڑی امریکن، ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر، عربی زبان بھی جانتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے. اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، اور یہ کتاب بہت تعداد میں بکتی تھی. الحمدللہ یہ مناظرے کے بعد ابھی اس کا سیل ڈاؤن ہو گیا اور ولیم کیمبل کے بارے میں بھی ہم سنتے نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست مسٹر جان جو کشمیر یونیورسٹی میں تعلیم پڑھتے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، اٹ از مینشنڈ ان دا قرآن اینڈ حدیث دیٹ ایون اے smell of heaven is haram for devil Satan, then how he reached in the heaven and disturbed Adam? Question پوچھا گیا کہ it is mentioned in the Quran and Hadith that even a smell of heaven is haram for the devil, then how he reached in the heaven and disturbed Adam, peace be upon him. میں صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب شیطان کے لیے جنت حرام ہے تو آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، آدم علیہ السلام تھے الحمدللہ، لیکن جب آدم علیہ السلام اور بیوی حوا، میں اللہ بھی پلیز ود بوتھ، جب ان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے فرمایا کہ اس جھاڑ کی طرف مت جاؤ، اور وہ گئے اور پھر اپنی غلطی کا احساس کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور وہ شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا. تو یہاں ہم دیکھتے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ لے کے آیا. اور یہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنایا تو کہ وہ جانے آپ میں سے کون اچھے ہیں. یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب نیچے آ گئے، آدم علیہ السلام، حوا اور شیطان بھی. اس کے بعد جب قرآن مجید میں یا حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ اس کے بعد ہے. جب نیچے آنے کے بعد جب انسان نیچے دنیا میں آئے اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت کے نزدیک بھی نہیں آئے گا. اس ٹائم وہ الگ تھا. ابھی جب ہم انسان جب آئے اور قیامت کے دن پہ حساب کتاب ہوئے گا، اس حساب کتاب کے بعد تو شیطان، اور جب شیطان کا ذکر آتا ہے اسے صرف ابلیس سے نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 میں کہ شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے. شیطان جن میں سے بھی انسان میں سے بھی. سو جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی بات نہیں مانے گا اور شیطان کی بات مانے گا وہ بھی شیطان میں شمار ہوتا ہے. تو انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، شرک کرتے، شیطان کی بات مانتے، اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے.
Dr. Sahab, there is a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you quote the Bible in which name of prophet has been recited? سوال پوچھا گیا ہے کہ جب بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بائبل کو کوٹ کیوں کرتے، بائبل کے بارے میں ذکر کیوں کرتے، اور بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. کوئی بھی کتاب میں اگر 2%، 5%، 10% سچائی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کا کلام ہو گیا ہے. آپ کو پتا سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹنک ورسز، اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے، تو کیا قرآن مجید ہو گئی؟ سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے؟ سنے کیا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، ہم نے اسے فیمس کیا، راتوں رات مالا مال کر دیا ہم نے اسے. تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ قرآن کی آیت کوٹ کی، کچھ حدیث کوٹ کی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کتاب قرآن مجید ہو گئی. یہ بائبل جیسے میں نے کہا ابھی ملاوٹ ہے. میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بائبل کرسچین لوگ، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ ویلا کلمۃ سواء بین بینکم، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا جو دونوں میں یکساں ہے وہ تو ہم پہلے مانے، جو ڈفرنس ہے، جو اختلاف ہے بائبل کے اندر، کتنے غلط چیز لکھے ہے نہ لکھا ہے، اس پہ ہم مانتے ہیں، اس کو بازو رکھو. جو یکساں ہے وہ تو ہم مانے. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے خدا نے، وہ تو مانے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے، وہ تو مانو. بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ آخری پیغمبر ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے. تعالیٰ ویلا کلمۃ سواء بین بینکم، آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے، جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے، وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے، اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے، ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے. بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ وَالْأَجْلِ الْكِتَابِ، ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی، ہر وقت ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، جیسا میں کہا توراۃ، زبور، انجیل، فرقان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتاب نازل کی. تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم. ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے. لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے، وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے. یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے. میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہم بتائے، کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کی پہلی جتنے نازل ہوئی وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں. اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے. جتنے بھی کتاب انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور اس کا عمل صرف اس وقت کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں. تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں. آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں،
اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے. حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں. ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوچھتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو. محمد اشرف. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا پتھر پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوچھتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے. یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان تھے آپ؟ اگر آپ مانتے شنکر کی مورتی مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کیا کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے مان لینا ضروری نہیں. لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو. اگر آپ کہتے شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے. مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو بھی پوچھتے، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے. کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے. اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. سورہ بقرہ کی آیت ہے. مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے، ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہیں گا دکشن کی طرف، ایک کہیں گا نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے. تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہے دنیا میں کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جیوگرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے. الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے. اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے، اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا. اس کے بعد ویسٹرنرز یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے. اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے، آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے، آپ نارتھ میں تو سب کو فیس کریں گے، ساؤتھ میں ہے تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے، تو میں یہ نہیں پوچھتا کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے، کیونکہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں، اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سورج کیسے نکلتا ہے وہاں سے، اچھا تو الٹے جگہ نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے. اور ہم جب جا کے طواف کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ طواف کیوں کرتے ہیں، کیا آپ پوچھتے ہیں؟ ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. لیکن حکمت سے جو میں جواب سوچ سکتا ہوں، کیونکہ ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں سرکم ایمبولیشن آن دا کعبہ طواف کرتے ہیں، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، تو طواف کرتے ہو ہم یہ قبول کرتے کہ اللہ ایک ہی ہے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے، حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم رضی اللہ عنہ، جو انہوں نے کہا، جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. اور ذکر ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری والیوم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56. حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم، وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر، حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابہ کے دور کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے، یہ ہمارا قبلہ ہے، صرف ڈائریکشن ہے. اب ایک لائیو کوشچن کرنے والے سردار جی یہاں تشریف فرما ہے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا سوال خود ذاکر صاحب سے کریں. معزز حاضرین، جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور ڈاکٹر صاحب کو میں آداب عرض کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی نیک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں، سچائی سے واقف کرائیں. یہ ہماری خوش قسمتی، کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے، یہ اجلاس، یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں، اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں. اور گرو گرنتھ صاحب ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ گاڈ از ون، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ. وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے. ان کو تو اس وقت صرف دیکھا گیا ایک فقیر، مستانہ فقیر. اس لیے گاڈ از ون. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق میں خالق، وہ اللہ جو ہے، خالق جو ہے، ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے. اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے، خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا، اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں. تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے. میں تو پیدا یہاں ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں. اس مٹی میں جنم لیا، اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں. اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں. میں نے کہا خدا میں اندر آؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں، میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے. وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد. میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں، یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر. ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. جنک سنگھ ریلی ہوں. جنک سنگھ رالی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا سوال پوچھے، اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے، لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم آر ناٹ الاؤڈ، غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو ایک بات ہے، ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کے نزول قرآن جو ہے، سورہ اخلاص جب نازل ہوا ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں، اللہ کی تعریف کیا کروں. تو وہی آتی قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں. اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا.
ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے، صرف مکہ اور مدینہ میں، اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ، جنتر منتر دیکھو، تاج محل دیکھو، تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے؟ تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں، جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ بھائی، اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ، بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، مندر میں جاؤ تو مورتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا؟ جب آتے ہیں غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی اور ڈھونڈتے. تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ؟ وہ مورتی کدھر ہے؟ میں بولا کس کی مورتی؟ تو مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسے آپ دعوت دیں گے انہیں؟ تو غیر مسلمان لوگ میں مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے، چپ چاپ بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول. اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ، خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں، حرمین، قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین، مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہر جگہ کا، ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے، انہوں نے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا، ملٹری بیس. اور اس ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں، ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں، میں انڈیا کا ناگرک ہوں، میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں، بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ، بھلے میں سٹیزن ہوں، میں انڈین ہوں، لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں. صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے. وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے، سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے. اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار، وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل. میں کہوں گا نہیں قتل اچھی سزا نہیں. آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے، ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے، اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے، نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں. ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجیے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے. ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں؟ عبدالعزیز صفدر صاحب. سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں کشمیر میں بھی ہے، کہہ رہے کیا وہ سچے مسلمان ہیں؟ مسلمان کو ان کے بارے میں کہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، کوئی بھی انکار کرتا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے تو کفر میں آ جاتا ہے. تو کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے کے باہر ہیں. باقی کوئی بھی آپ چیز کرو، اللہ میں مانتے، اللہ کے رسول میں مانتے ہیں، وہ آخری نبی ہے، تو پھر اسلام کے دائرے میں ہے. بھلے صحیح راستے پہ نہیں ہوں گے تو بھی اسلام کے دائرے میں ہیں.
تو قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہیں اور اللہ سب جاننے والا ہے. یہاں قادری لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی, تو وہ آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے, تو نبی کے وہ معنی ہے جو عام پیغمبر ہے اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر, رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی, ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور پھر کہتے ہیں خاتم النبی ہیں, مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے, بی اے ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10th اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا, تو یہ 10th اسٹینڈرڈ میں پاس کرے گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئے گا, ایم اے بھی نہیں ہوئے گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے, ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ, جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی, یہ میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے اسلام کے خلاف ہے, ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں, افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ, نام ہے MTV مسلم ٹی وی اے احمدیہ. اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا, بہت سے سوال ہے, یہ 5 سوال کا جواب نہیں, اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ, یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کی آیت لیتے, حدیث لیتے, اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے. ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو, کچھ کرسچینٹی میں, کچھ ہندوازم میں, کچھ قادیانیزم میں, تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں. آخری سوال ہے, یہ دراصل 2 سوال ہے. اگر دادا زندہ ہو اور باپ کی موت جائے تو لڑکا یا لڑکی وراثت سے محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال, پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of Holy Quran. خلق الانسان من صلصال, خلق الانسان من علق. Does the first verse represent the theory of special occasion, creation, and second the evolution of man in the universe? راچا بشیر, MBBS اسٹوڈنٹ. پہلا سوال کہ دادا زندہ ہے, ماں باپ مر جائیں گے تو پوتا پوتی یا گرینڈ سن لوگ کو کیوں وراثت کے باہر ہوئیں گا؟ اس کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں. آپ کے بچوں میں سے لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملے گا, یہ قرآن کی آیت ہے. صرف لڑکی ہے 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 ملے گا, صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اس کے بعد آپ کے والدین میں سے آپ کے والد اور والدہ کو دونوں کو 1/6 1/6 حصہ ملے گا. اگر آپ کے بچے ہیں, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کو ملے گا 1/3 حصہ. اور آگے آیت آتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں, آپ جو آپ کے بیوی کے چھوڑتے آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بیوی کو ملے گا 1/8, اگر بچے نہیں تو 1/4. آپ کی بیوی اگر مریں گی تو آپ کو ملے گا, اگر بچے ہیں تو آپ کو ملے گا 1/4 اور بچے نہیں تو ہاف. یہ سب قرآن کی آیت ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے مالک ہیں کائنات کے, وہ الحمدللہ جو بھی حصہ کیے وہ بیسٹ ہے. اور اس کے اوپر میں نے ٹاک بھی دیا ہوا ہے,
تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دادا اگر زندہ ہے اور بیٹے مر گئے تو ڈائریکٹ گرینڈ سن گرینڈ چلڈرن کے لیے نہیں، لیکن اسلام میں ایک آپشن ہے کہ 1/3 وہ ول کر سکتے، 1/3 حصہ وہ شخص اپنی جائیداد میں سے جو لوگ کا حصہ مینشن نہیں ہے ان کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک اچھا دوست ہے، بہت قریب دوست ہے، بہت میری مدد کیا ہے، لیکن میں ساری جائیداد اس کو دے نہیں سکتا ہوں. میکسیمم 1/3 اور باقی حصے کا بٹوارا آئے گا جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے. تو اسی طریقے سے وہ دادا اگر چاہتا ہے کہ ان کے نواسے کو ملے تو اسلام میں اس میں ہے کہ وہ 1/3 میکسیمم، اس سے کم بھی کر سکتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ملنا چاہے دے سکتا ہے. اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے، لیکن عام طور سے ان کو نارمل اس میں حصہ نہیں ملتا ہے، وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہی صرف ملتا ہے. پلیز ڈیفائن دا 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of the Holy Quran. خلق الانسان من صلصال، اس کی معنی ہے کہ ہم نے انسان کو ڈرائی سینڈ مٹی سے بنایا ہے. Does the first verse represent the theory of special creation and second the evolution man in the universe? خلق الانسان من علق. یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے، تو یہ دو چیز کیا الگ ہے، کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ مٹی سے بنایا. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے. تو سائنس نے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے، اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنا دیا جاتا ہے. ہم مٹی سے آتے ہیں مٹی پہ جائیں گے، تو یہ کہنا کہ مٹی سے سائنٹیفکلی کریکٹ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اقرا میں سورہ 96 verse number 1 and 2 اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو الگ سے بنایا ہے. الگ کے معنی خون کا لوترا، الگ کے معنی یہ بھی ہوتے کہ لیچ لائک سبسٹنس، لیچ جیسے چیز. اور سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کیا پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم انیشل سٹیجز میں آپ جب بچے کا شکل مائکروسکوپ میں دیکھیں گے ایمبریو کی شکل وہ لیچ جیسی ہے، تو دونوں صحیح ہے. یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ الکا سے بنایا گیا ہے، ایک جگہ مٹی سے، تیسری جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ پانی سے بنایا انسان کو، سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54. اس کا مطلب نہیں کہ کانٹرڈکشن. آج سائنس یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان پانی سے بنایا گیا ہے. اگر میں کہوں گا کہ چائے بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، دوسرے بار میں کہوں گا چائے بنانے کے لیے چائے کی پتی کی ضرورت ہے، تیسرے بار کہوں گا کہ شکر کی ضرورت ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اختلاف ہے، کانٹرڈکشن نے کانٹرا ڈسٹنکشن ہے. مطلب چائے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے، چائے کی پتی کی بھی ضرورت ہے، اگر میٹھی چائے چاہیے تو شکر کی بھی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان نے مٹی سے بھی بنایا ہے، پانی سے بھی اور الکا سے بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ آپ کا. اگر اور بھی سوالات ہوتے لیکن موقع نہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا، ورنہ ہزاروں سوال آئے تھے. اب صدر صاحب فرمائیں گے کچھ. السلام علیکم. بہت پنہ طرف جمعیت اہل حدیث کی طرف پنن کارکنن ہند طرف تہ سارنی ہند زبردست شکریہ ادا کران. یہ یوت نزدیک مے گو انڈسپلن کریٹ کرن. وچو مے وون ادی تھی مے ڈاکٹر صاحبس وعدہ کورمت یہ قوم اصل ڈسپلن، مگر اس اگر یمہ طریقہ انڈسپلن مظاہر کرو سہ سٹھا مشکل ہے. تان دپس ڈاکٹر صاحب ما وٲلِو. اگر امہ طریقہ انڈسپلن محبت گو پوزی، مگر اگر محبت اندر رات ہاو اکس جائے محبت تمو نیو یہ اتھے کڑت بانہ کڑ تو دپان یہ کت سا محبت قشر ڈاکٹر صاحبس سنس تو باد خان تکلیف سا واتنو. بس انتہائی شکر گزار تہد. اللہ تعالیٰ واتنوین یہند امہ دورس تہ فائدہ. بس شکر گزار. آئی کیناٹ ایکسپریس مائی تھینکس ان ورڈس تمن سارنی یمو یتھ اندر اس تعاون کور، بالخصوص حکومتی اداروں، پولیسن، ریڈیو کشمیر، دوردرشن، یتک ساری میڈین، پریسن، اخبار والو اور جمعیت کے کارکنو اور باقی میت ادارے، میونسپلٹی
वाटर वर्कस या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तमाम बह इंतहाई शुक्रगुजार अदा कर।